اور کل ایک اور آرڈر آ گیا. ہم اپنی پارٹی یہ جانتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی سیاسی افادیت ہے وہ اسی صورت میں ہے اگر ہم لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں. یہ جو فیصلہ کل کا انہوں نے کیا ہے یہ جموں کشمیر کے عوام کو قطعی قبول نہیں، اور جموں اور کشمیر کی عوام اور سیاسی جماعت اپنی پارٹی کی تمام قیادت اس بات پر ایک رائے ہے کہ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ اپنی پارٹی کی کریڈیبلٹی کا سوال نہیں ہے. ہماری جماعت بنے ہوئے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، لیکن آنریبل پرائم منسٹر صاحب آپ ایک انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو ملک کا سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے. ہوم منسٹر صاحب سیکنڈ امپارٹنٹ انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ ان دو انسٹیٹیوشنز کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے کہ جو وعدے انہوں نے کیے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، اگر آج بی جے پی کی کوئی مجبوری بن گئی بہار کا الیکشن یا کوئی اور ایسی مجبوری بن گئی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشن کی کریڈیبلٹی ہی کو اسٹیک پہ لگا دیں کہ کسی پرٹیکولر ریاست میں بی جے پی کو الیکشن جیتنا ہے. ہم نے جو آج فیصلے کیے ہیں اس میں اول فیصلہ یہ ہے کہ ہم آنریبل پرائم منسٹر صاحب، آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے ٹائم لینا چاہیں گے تاکہ ہم ان سے ملاقات کریں اور ان کو یاد دلائیں کہ جو انہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے ان وعدوں کے باوجود جو آرڈر آ رہے ہیں اور جس طرح سے ان آرڈروں کو یہاں نافذ کیا جا رہا ہے اس سے ان خدشات کو تقویت ملتی ہے جو کشمیری قوام اور جموں کے لوگوں کے دلوں میں تھی کہ 370 اور 35A جانے کے بعد یہاں ڈیموگرافی چینج ہوگی، 370 کے جانے کے بعد 35A کے جانے کے بعد ہماری زمینیں محفوظ نہیں رہیں گی اور نہ ہی ہماری جابس محفوظ رہیں گی. تو یہ خدشات اب بالکل عیاں ہو گئے لوگوں کے سامنے کہ ان کے خدشات درست تھے. اس لیے ہمارا پہلا نقطہ یہ رہا کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ادب اور احترام کے ساتھ بغیر کسی کنفرنٹیشن کے ان کو انہی کا وعدہ یاد دلائیں گے. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو یہ قانون انہوں نے بنایا ہے ہم اس قانون کو بالکل ٹوٹلی اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دی پیپل آف دی اسٹیٹ آف یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر.